ناظرین، ہم انسانی تاریخ اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم مختلف سماج اور معاشروں کو جان سکیں، اور اس سے ہمارے ذہن کے جو بند دریچے ہیں وہ کھل جاتے ہیں اور ہماری سوچ اور فکر میں اضافہ ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر ہم جب مختلف سماج اور معاشروں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی فکر اور سوچ کو کیسے وسعت دیں، اور اس وسعت کے لیے، اس فراخ دلی کے لیے ہمیں مختلف سماج اور معاشروں کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ اور مختلف سماج اور معاشروں کا مطالعہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم ماضی کے ان قدیم انسانوں کی زندگیوں سے واقف ہو جاتے ہیں جو وہ گزر چکے ہیں، اور زندگیاں مختلف انداز سے گزار چکے ہیں۔ جب ہم قدیم سماج اور معاشرے کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی سامنے آتی ہیں جس سے ہمارے موجودہ علم میں کچھ ترمیم کرنی پڑتی ہیں۔ جو ہم مطالعہ کرتے ہیں ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے، ہم اپنے ذہن کے ناقص علم کو، ناقص فکر کو، ناقص سوچ کو ذہن سے نکال دیتے ہیں، اور اس سوچ اور فکر اور ان تاریخی حقائق کو اپنے ذہن پر یادداشت کے طور پر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں جو حقیقت پر مبنی ہو۔ کہتے ہیں کہ انگلستان کو پڑھے بغیر آپ کسی بھی سماج اور معاشرے کا ادراک نہیں کرتے ہیں۔ یعنی برطانیہ کو پڑھے بغیر، برطانیہ کا قانون پڑھے بغیر، برطانیہ کا تاریخی ارتقاء سمجھے بغیر ہم کسی بھی سماج اور معاشرے کا تجزیہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے آج ہم تھوڑی بہت یہ کوشش کریں گے کہ برطانیہ ہے کیا۔ بر اعظم یورپ کے شمال مغرب میں ایک چھوٹا سا جزیرہ جس کا کل رقبہ 88,000 مربع میل پر مشتمل ہے کو برطانیہ کہا جاتا ہے، اور اس میں اسکاٹ لینڈ اور دیگر چھوٹے چھوٹے جزیرے بھی شامل ہیں۔ 23 میل کی ایک قدرتی خلیج برطانیہ کو دیگر یورپی ممالک سے علیحدہ کرتی ہے، اور برطانوی دفاعی تجزیہ نگار کے نقطہ نظر سے یہ خلیج ان کے لیے سیف گارڈ کا کام دیتی ہے، اور برطانوی تاریخ دانوں کا، تجزیہ نگاروں کا، کالم نگاروں کا یہ کہنا ہے کہ یہ 23,000 میل کی جو خلیج ہے، جو قدرتی طور پر ان کو ورثے میں ملی ہے، یہ برطانیہ کو ہر قسم کے حملوں سے بچاتی ہے، چاہے وہ حملہ کسی دشمن فوج کی طرف سے ہو یا نظریاتی حملہ ہو، اور خاص کر یورپ کے انقلابات سے برطانیہ کو بچانے میں اس خلیج کا بڑا کردار ہے۔ اور لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ برطانوی لوگ وہ انقلابات پسند نہیں ہیں، وہ ارتقائی عمل کو پسند کرتے ہیں، اور یہ بات کسی حد تک درست بھی ہے کہ برطانوی عوام کا مزاج بڑا متدل ہے، اور یہ ارتقائی سفر کو پسند کرتا ہے، جبکہ فرانس، جرمنی، اٹالین، بیلجیم
کہ لوگ زیادہ تر انقلاب بات پسند ہیں اور یہ انقلابات کی راہ کو اختیار کرتے ہیں. اس لیے برطانیہ یورپ کے دیگر ممالک سے ایک علیحدہ ذہن رکھتا ہے، اور یہ علیحدہ ذہن رکھنا کوئی بری بات نہیں ہے. کچھ لوگ انقلابات کو پسند کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، اس لیے کہ برطانوی سماج اور معاشرہ ارتقائی پروسیس کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، جبکہ فرانس، جرمنی، اٹالین، بیلجین یہ لوگ انقلابی مزاج رکھتے ہیں اور کسی بھی چیز کو بدلنے کے لیے انقلابی راہ اختیار کرتے ہیں. اسی لیے برطانیہ کا جو ارتقائی سفر ہے وہ بہت طویل ہے، اور برطانیہ مختلف قبیلوں کی آماجہ گاہ ہے، اور برطانوی سماج کے اندر کوئی ایک قبیلہ آباد نہیں رہا، بلکہ مختلف قبائل برطانیہ میں آباد رہے. پہلی صدی سے لے کر چوتھی صدی تک رومیوں نے حکومت کی، اور رومیوں نے اپنی تمام تر تہذیب، ادب، ثقافت اور مزاج کو برطانیہ میں پیوست کیا. یعنی 400 سال تک رومیوں نے برطانیہ میں حکومت کی. اور جب یہ 5ویں صدی میں واپس جانے لگے تو اس کے بعد برطانیہ کے مغربی شمال کی طرف سے اور قبیلے برطانیہ میں داخل ہوئے، جن میں ڈورین، جوٹ، انگل اور سیکسس قبیلے، یہ 4 بڑے قبیلے برطانیہ میں داخل ہوئے، اور ان چاروں قبیلوں نے اپنی الگ الگ سے حکومتیں قائم کی، اور بعد میں ان تمام قبیلوں کے درمیان جنگیں بھی ہوئی اور ایک دوسرے کو مات دینے کے پیچھے لگے رہے. غرض کہ برطانوی سماج معاشرہ مختلف قبیلوں میں بٹا ہوا تھا، لیکن بعد میں سیکسس قبیلہ نے زیادہ طاقت حاصل کر لی، اور باقی چھوٹے چھوٹے قبیلوں نے ان کے زیر سایہ رہنا پسند کیا، اور اس طرح برطانیہ کے اندر پہلی مرتبہ اینگلو سکسین بادشاہت قائم ہوئی. اور جب اینگلو سکسین بادشاہت قائم ہوئی تو وہ بادشاہ مورسی تھا، طاقتور تھا، اور اس بادشاہ نے اپنی مشاورت کے لیے، اپنی معاونت کے لیے ایک مشاورتی کونسل کا قیام عمل میں لایا، اور اس مشاورتی کونسل کا کام بادشاہ کے معاملات میں مداخلت کرنا نہیں تھا، بلکہ بادشاہ کے احکام کو عوام میں امپلیمنٹ کرنا تھا. جو وہ مشاورتی کونسل، جسے بادشاہ دانشمندوں کی کونسل کہا کرتا تھا، اور اس میں بڑے بڑے گاؤں کے جاگیردار، گرجے کے پادری، بڑے بڑے فوجی اور تھنک ٹینک اس زمانے کے شامل ہوا کرتے تھے، اور بادشاہ کو چیک کرنے کا کام بھی اسی کونسل کے ذمہ تھا، اور مورسی بادشاہ کا انتخاب کرنا بھی اس کونسل کے دائرہ اختیار میں آ گیا. اس کے بعد بادشاہ نے دیکھا کہ کونسل آہستہ آہستہ با اختیار ہوتی جا رہی ہے، تو پھر اس نے کونسل کے اندر اپنے دوست احباب اور اپنے چاہنے والوں کو زیادہ جگہ دی، تاکہ ممبران زیادہ سے زیادہ بادشاہ کی حمایت کریں اور بادشاہ کو زیادہ سے زیادہ اختیارات دیں. تو بادشاہ اور ایک سلسلہ چل پڑا، اور بادشاہ اور کونسل کو یہ دیکھنا تھا کہ عوام کی کس طرح
तरक्की की जाए। बादशाह हमेशा अपनी मनमानी करता था, लेकिन जब कौंसल ने बादशाह को इनफरादी तौर पर अपनी मनमानी करने से रोका और कौंसल ने ये कानून पास किया कि बादशाह कोई ऐसा टैक्स लगाने से पहले कौंसल के ज़ेर बहस लाए और कौंसल इस पे डिबेट करे, डिस्कस करे, और उसके बाद कौंसल ये समझती है कि टैक्स लगाया जाए तो फिर टैक्स लगाया जा सकता है। लिहाजा बादशाह और कौंसल के दरमियान एक इख्तियारात का और डिबेट का और इख्तियारात की रस्साकशी का एक सिलसिला चल पड़ा। लेकिन क्योंकि एंग्लो सैक्सियन बादशाहतों ने हमेशा मरकजी किरदार अदा किया, उन्होंने कानून ऐसा बनाया, उन्होंने कानून ऐसे पास किए कि जो अवाम के हक में थे, जो अवाम को पसंद थे। बल्कि यूं कहा जाए कि बरतानवी कानून अवाम के रस्म और रिवाज और बादशाह के अहकाम पर मबनी है। जो अवाम चीज़ें अपनाते हैं उन्हें बरतानिया में कानूनी शक्ल दी जाती है, और बादशाह जो अवाम के हक में जो फरमान जारी करता था उसको भी कानूनी शक्ल दी जाती थी। कोई ऐसा कानून बरतानिया में नहीं बना जो अवाम के खिलाफ हो, जो अवाम के मिजाज और सोच के खिलाफ हो। अवाम जो काम अपनी ज़िंदगियों में लागू करती थी, बरतानवी हुक्मरान तबका और बादशाह उसको कानून का दर्जा दिया करते थे। और बाज़ औक़ात जो अवाम की राय होती थी वो यकीनन बादशाह की सोच के मुताबिक नहीं हुआ करती थी, और बादशाह अक्सर औक़ात इनफरादी तौर पर बादशाह होने के नाते ताकत आजमाई का भी सिलसिला जारी करना चाहता था, लेकिन कौंसल बादशाह को ऐसा करने से रोकती थी, क्योंकि कौंसल ये समझती थी कि बादशाह की इनफरादी सोच और फिक्र अवाम के मिजाज से मुताबिकत नहीं रखती है। लिहाजा अगर हम बादशाह की सोच को कानूनी दर्जा देते हैं तो अवाम और बादशाहत के दरमियान तसादम होने का खदशा रहता है। लिहाजा ऐसे कोई कानून न बनाए जाएं जिससे बरतानवी अवाम परेशान हो। लिहाजा बरतानिया के आइन के मुताबिक, आइन के बारे में ये बात आम है कि वो लचकदार और इंसान की फितरती समाज और जहन के मुताबिक है। आगे चलकर हम एंग्लो सैक्सन बादशाहत के बाद दीगर बादशाहतों का भी हम जिक्र करेंगे, लेकिन ये बात तय है कि बरतानिया के ऊपर पहली सदी से लेकर दूसरी सदी तक चौथी सदी तक रोमियों ने हुक्मरानी की, और रोमियों ने अपनी तहजीब, तमदन और अपने तमाम तर तजारती, समाजी, सकाफती और सियासी असरात बरतानिया में छोड़ दिए। और बाद में जब ये वापस 5वीं सदी में वापस होने लगे तो उसकी जगह में दीगर कबीले डोरीन, जोट, एंगल और सैक्सियन कबीले आए, और इन कबीलों ने अपनी अपनी हुक्मरानी कायम की, और एंग्लो सैक्सियन बादशाहत का वजूद में आया। और एंग्लो सैक्सियन बादशाहत के बाद हम दूसरी जो कबीलों ने बादशाहत की उसका जिक्र भी अगले हिस्से में करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह।